بھائی کا سوال ہے کہ اگر بندہ پہلی صف میں ہے جمعے کی نماز میں، پیچھے کافی صفیں ہیں، اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اسے یاد آیا کہ اس کا وضو نہیں ہے تو کیا کرے وہ؟ دیکھیں فقہا نے جو ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے ناک پہ ہاتھ رکھ کے نکل جائے گا واپس۔ ناک پہ ہاتھ رکھنے کی علامت فقہا نے اس لیے ذکر کی ہے کہ لوگوں کو یہ ذہن میں ہے کہ اس کی شاید ناک سے خون نکل رہا ہے اور اس لیے یہ جانا چاہ رہا ہے، اسے پھر رستہ دے دیں گے۔ احادیث مبارکہ میں جو آتا ہے، صحیح مسلم میں جیسے حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں بھی ہے، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، اور ایک روایت میں یہ لفظ ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی نماز قبول نہیں کرتے اذا احدث، جب وہ اس کا حدث ہو جائے، یعنی وضو ٹوٹ جائے۔ تو وضو شرط ہے، اور چاہے امام ہو یا معموم ہو، تو امام بھی اگر اس کا وضو ٹوٹ جائے تو پیچھے سے اپنے جو ہے کسی آدمی کو نائب اپنی جگہ پہ کھڑا کرے گا اور نماز پوری کرائے گا، اور امام بھی پیچھے نکل جائے گا اور وضو کر کے جو ہے اپنی نماز اگر مل گئی ٹھیک ہے، ورنہ دہرائے گا نماز پوری اگر سلام پھر جائے تو۔ اس لیے آپ نے ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے لیلیانی اولو الاحلام والنہا، ابو داؤد کے لفظ ہے حدیث کے کہ میرے قریب جو ہے عقل مند اور سمجھدار اور بالغ لوگ کھڑے ہونے ہیں امام کے پیچھے، تاکہ ایسی شکل میں انہیں آگے کیا جا سکے۔ اور نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی ایک دفعہ ایسے ہوا کہ آپ اللہ اکبر کہنے لگے تو اقامت ہو گئی، اور اللہ اکبر کہنے سے پہلے آپ کو یاد ہے آپ جنابت کی حالت میں، آپ نے کہا الی مکانکم، اپنی جگہ پہ ٹھہرو، اور گئے، گھر پاس ہی تھا، غسل کر کے آئے، لوگوں کو پھر نماز پڑھائی۔ تو وضو کے بغیر نماز نہیں قبول ہوتی۔ اگر حرم میں ہے، رمضان کا مہینہ ہے، بہت زیادہ رش ہے اور وہ نکل نہیں سکتا، اس میں حرج ہے بہت زیادہ، تو پھر بندہ وہاں بیٹھ جائے، اگلی صفوں میں ہے تو بیٹھ جائے، انتظار کرے کہ وہ نکل نہیں سکتا، رستے بند ہیں، تو ایسی شکل میں نماز نہیں بہرحال وہ پڑے گا بغیر طہارت کی، تو انتظار کرے گا۔ لیکن اگر ممکن ہو تو بہتر یہی ہے کہ وہ نکلے اور وضو کر کے آئے، نماز مل جائے تو ٹھیک ہے، ساتھ جتنی پڑھ لے اور باقی دہرا لے، اور اگر نماز نہ ملے تو پوری نماز دہرائے گا، جو پہلی اس نے پڑھی نماز وہاں سے نہیں شروع کرے گا بلکہ ابتدا سے کرے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔